بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ایک دوست کی طرف سے ایک سوال میرے پاس آیا۔ اس نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قادیانی جماعت قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ کی ایک آیت پیش کرتی ہے اور اس کو بطور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ صداقت کا معیار اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں اس بات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ آپ اگر اس صورت کو پڑھیں، پوری صورت کو دیکھیں، مکی صورت ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات تو پھر کیا ہوتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے اس کا دائنا ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی ایسا نہیں جو اسے اس سے بچا لیتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے یہ بات فرمائی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے، یہ خاص پیمانہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہے، یہ عمومی صداقت کے معیار پرکھنے کے لیے پیمانہ نہیں بنایا اللہ نے، یہ خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اگر یہ قطع وطین والا معاملہ اگر اس کو معیار بنایا جائے ہمیشہ کے لیے تمام انبیاء کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمائی یہ بات کہ آقا علیہ السلام سے پہلے بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، تو کیا قتل ہونے کی وجہ سے وہ نبی سچے نہیں ٹھہریں گے؟ تو اس لیے یہ پیمانہ تمام انبیاء کے لیے نہیں بنتا، یہ پیمانہ خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا اللہ نے۔ اب جماعت احمدیہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ یہ مرزا صاحب کی صداقت کے لیے دیکھ لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا 1881-82 سے مرزا غلام احمد قادیانی نے کتابیں لکھنی شروع کیں، تو 1908 کو یہ اپنی طبی موت فوت ہوئے، قتل نہیں ہوئے، قطع وطین جو وہ نہیں ہوئی۔ تو اب ہم اگر غور کریں، ہم اگر دیکھیں مرزا صاحب کی کتابوں کو جن لوگوں نے پڑھا ہے یا جو احمدی مرزا صاحب کی کتابوں کو ترتیب سے پڑھ چکے ہیں، ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، وہ تو یہ بات آسانی سے ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے گی کہ مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہیں وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ کیے ہیں، تدریج ہے ان میں۔ مرزا صاحب نے پہلے دعویٰ کیا ملہم من اللہ ہونے کا، مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا، اور پھر سن 1900 میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اب یہ آیت مبارکہ مرزا صاحب کے لیے بطور معیار بالکل نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ مرزا صاحب اس آیت پر پورا نہیں اترتے، اس پیمانے پر پورا نہیں اترتے کہ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میری طرف کوئی بات منسوب کر کے اگر یہ نبی کہے، اگر یہ نبی میری طرف کوئی بات منسوب کر کے کہے، تو اب صاف بات ہے کہ یہاں عام کسی بات منسوب کرنے والے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کا دعویٰ کرے، پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اور پھر کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جبکہ مرزا صاحب نے تو 1881 سے لے کے سن 1900 تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں اپنے نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتے رہے۔ جب وہ وحی اور الہام پیش کرتے تو اس وقت کے علماء کرام انہیں کہتے کہ آپ وحی و الہام پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف باتیں منسوب کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک نبی کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے وحی آتی ہے اور وہ اعلان کر کے بتاتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہے۔ لیکن فوراً ہی مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا انکار کر دیتے کہ نہیں، میں نبی نہیں ہوں، نبوت کا انکار کر دیتے۔ حتیٰ کہ ایک حوالہ میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ 1897 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار میں لکھا کہ ان پر واضح رہے کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں،
اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور با اتباع جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ پھر 3 سطروں کے بعد آگے لکھا کہ غرض جب کہ نبوت کا دعویٰ اس طرف سے بھی نہیں، صرف ولایت اور مجدیت کا دعویٰ ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 297 تا 298 میں، یعنی 1898 تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کس سے انکار کر رہے ہیں؟ نبوت کے منصب سے انکار کر رہے ہیں اور مدعی نبوت پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ 1897 تک انکار ہے۔ ہاں، سن 1900 کے بعد مرزا صاحب نے واضح طور پر اپنے آپ کو رسول اور نبی کہنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا۔ مثلا ایک کتاب ہے، یہ تقریباً سن 1900 میں ہی چھپی ہے، دافع البلاء روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اسی طرح ایک غلطی کے ازالہ میں بھی یہی بات لکھی، اسی طرح کی ملفوظات جلد 5 میں بھی تقریباً یہی بات لکھی کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 1881 سے مرزا صاحب نے کتابیں لکھنی شروع کی اور سن 1900 تک نبوت کے دعوے سے انکار کر رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں اور نبوت کا دعوے کرنے والے پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور لیکن وہی الہام پیش کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں غور و فکر کی دعوت دوں گا احمدی دوستوں کو کہ بغیر کسی دعوے کے، بغیر کسی نبی اور رسول ہونے کے وحی اور الہام اور کشف اس کی امت مسلمہ قائل ہے۔ اولیاء اللہ کو الہام ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، کوئی رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن شریعت مکمل ہے، وہ شریعت میں کسی اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ وہ وہی عام معاملات میں، عام امور میں یا کسی بات کی تفہیم میں بعض دفعہ کوئی بات ایسی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو اولیاء اللہ کو اب بھی ہم مانتی پوری امت مسلمہ، اور آئندہ کی قیامت تک کی بھی، قیامت تک کے لیے عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو وحی کے ذریعے سے، لیکن وہ وحی نبوت نہیں ہوگی بغیر وحی نبوت کے، یعنی نبوت کے دعوے کے بغیر وحی و الہام ہو سکتا ہے، ہوتا رہا، ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ تو معیار یہ بنتا ہے کہ نبوت کا اعلان ہو اور اس کے بعد کوئی وحی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے اور وہ جھوٹا ہو، اس کی قطع یقین ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مرزا صاحب تو انکار کر رہے ہیں، نبوت کے دعوے سے بار بار انکار کر رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب اس معیار پر پورا نہیں اترتے، اس معیار کے لائق نہیں ہیں کہ نبوت کا انکار کریں۔ ہاں، نبوت کا انکار نہ کرتے، نبوت کا انکار کیے بغیر وحی و الہام جیسے پیش کر رہے تھے اسی بات پہ قائم رہتے، تو اس بات پہ قائم نہیں تھے، اس بات پہ قائم نہیں رہے۔ یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے، بے شمار حوالے ہیں جس میں نبوت کے دعوے کا بار بار انکار کرتے ہیں اور وحی و الہام پیش کرتے ہیں، تو اس وحی و الہام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا پھر کہ نبوت کے دعوے کے بغیر ہے۔ یہ بہت سے مربیان کے سامنے یہ بات بیان ہوئی، بہت سے احمدیوں نے اس پر جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی اور انہوں نے مکمل تحقیق کی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مرزا صاحب کے لیے تو یہ پیمانہ بنتا ہی نہیں ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ والا، کہ قطع یقین مرزا صاحب کی نہیں ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 23 سال وحی و الہام کرنے کے بعد، بھائی وہاں اعلان نبوت بھی ہے، اس کے بعد وحی و الہام ہے، یہاں مرزا صاحب کا اعلان نبوت سے انکار ہے اور وحی و الہام پیش کرنا ہے، تو یہ تو اس پیمانے کے مطابق نہیں ہے یہ عمل۔ تو اس لیے اس بات پر میں غور و فکر کی دعوت دوں گا احمدی دوستوں کو کہ اس پر غور کریں کہ یہ ایک دھوکہ ہے جس دھوکے میں وہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی قطع یقین نہیں ہوئی اور 80 یعنی 81 سے لے کے اور 8 تک 28 سال بنتے ہیں اور قطع یقین نہیں ہوئی، وہ قتل نہیں ہوئے، تو 28 سال تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ سن 1900 میں نبوت کا اقرار کیا، نبوت کا اعلان کیا واضح طور پر، اس سے پہلے انکار انکار انکار۔ سن 1900 میں اعلان شروع کیا، سن 1901 2 3 8 میں اچانک وبائی ہیضے کے مرض سے انتقال ہو گیا۔ تو اگر اس کو پیمانہ بناتے ہیں
تو تب بھی مرزا صاحب اس پیمانے پر پورا نہیں اترے، 8ویں سال ہلاک ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور اچانک ہوا، صحت مند تھے، قادیان سے سفر کر کے لاہور آئے ہوئے تھے، لاہور ٹھہرے ہوئے تھے۔ آج بھی وہ احمدیہ بلڈنگ موجود ہے لاہور برانسر روڈ پہ، جہاں ان کا قیام تھا۔ صحت مند تھے، اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن بھی باہر سیر کر کے آئے، سیر کے لیے نکلے، بہت لمبی واک کر کے پھر واپس آئے، صحت مند تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اچانک طبیعت خراب ہوئی، دست پر دست آنے شروع ہوئے، الٹیاں آنی شروع ہوئیں، اور ساری رات دست اور الٹیاں کرتے ہوئے صبح کے وقت ہلاک ہو گئے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پیمانہ اگر بنائیں تب بھی 8 سال کے اندر اندر ہلاکت ہو گئی، 23 سال نہیں بنتی۔ جماعت احمدیہ 23 سالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے 23 سالہ معیار بناتی ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، تو تب بھی یہ اس معیار پر مرزا صاحب پورا نہیں اترتے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبوت کے دعوے کے انکار کرنے کی وجہ سے اور بار بار شدت کے ساتھ سن 1900 تک انکار کرنے سے مرزا صاحب اس معیار کے لائق ہی نہیں ہیں، نہ یہ صداقت کی دلیل مرزا غلام محمد قادیانی کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان میں ثابت قدم رکھے، اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔